الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادنا الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات الله ایک اور ذرا سب مل کر اونچی آواز سے سوال عزیزان گرامی، محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ باقی تمام محبان احمد کی طرح سے اذان اور غم کی کیفیت میں اور ان مجالس میں شرکت بھی آپ اسی سوگواری کی کیفیت میں فرماتے ہیں. یہ غم، یہ عذاب فطرت انسانی کا حصہ ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان فطرت سلیم رکھتا ہو لیکن حسین ابن علی کے غم میں مغموم نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ نیکیوں پر خوش ہو، برائیوں پر غمگین ہو. فطرت انسانی اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ احسان پر خوش اور مسرور ہو اور ظلم اور عدوان پر مغموم اور افسردہ ہو. یہ فطرت انسانی ہے، اس میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا غزہ میں جو بمباری ہوئی اور مظلوم ترین لوگ بچوں کی صورت میں، خواتین کی صورت میں، مردوں کی صورت میں شہید ہوئے، تو ان شہدائے غزہ کے حوالے سے جن لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا اور پوری دنیا میں تقریباً 4000 مظاہرے ہوئے، تو ان 4000 مظاہروں میں اور بڑے بڑے مظاہرے ان میں شاید 25% بھی مسلمانوں نے نہیں کیے، زیادہ تر غیر مسلموں نے کی. کس کے خلاف؟ ظلم. کس کے خلاف؟ ظالم. مسلمانوں نے کیوں وہ مظاہرے نہیں کیے یا کیوں سستی کی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. لیکن جس نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے خلاف نفرت کا احساس اور ظلم کے خلاف بغاوت کے جذبات مسلمانی سے مربوط نہیں ہے، انسان سے مربوط ہے. اگر وہ انسان ہے تو ظلم دیکھ کر اس کے اندر بےتابی ہوگی، اور اگر وہ انسان ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مکتب، اس کا عقیدہ چاہے کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑا. لہذا کربلا کے واقعے کو جب ہم اس کے زہر انگیز اثرات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک پہلو یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اس ظلم کی داستان پہنچتی ہے اور لوگ سنتے ہیں وہ مغموم ہوتے ہیں.
اب ان میں شیعہ زیادہ محبوب ہوتے ہیں، مسلمان دوسروں کی نسبت ہو سکتا ہے ذرا زیادہ محبوب ہو، اس لیے کہ مسلمانوں اور شیعوں کی محبوب ترین ہستیوں پر یہ ظلم ہوا ہے، لہذا محبوب ہونا ایک فطری عمل ہے۔ جب کوئی اپنا ہو جس پر ظلم کیا جائے تو انسان ذرا زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن ایک عرصہ گزرتا ہے بھول جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمگین ہونا اس اعتبار سے ایک فطرت کا تقاضا ہے، جس کے اندر فطرت سلیم ہے، فطرت سالم ہے، فطرت محفوظ ہے، اس کو غمگین ہونا چاہیے، اور اگر وہ غمگین نہیں ہوتا تو یہ ایک کوشچن مارک ہے کہ یہ غمگین کیوں نہیں ہوتا۔ آپ غور کریں، اگر ایک کوے کو مار دیا جائے اور اس کا جسد زمین پر پڑا ہوا ہو تو اگر 100 کوے جمع ہو جاتے ہیں اور کائیں کائیں کرنے لگتے ہیں۔ فطرت ہے، فطرت۔ کسی ایک جانور کو مار دیا جائے تو اس کی نسل کے باقی لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، فطرت ہے، حیوانی ہے لیکن فطرت ہے۔ انسان حیوانی اس جبلت کے ساتھ ساتھ ملکوتی فطرت بھی رکھتا ہے، اور اس ملکوتی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس انسانی معاشرے میں رہتا ہے وہاں پر اگر خیر کا کام نظر آئے تو وہ اپنے اندر لذت فیل کرے، اور اگر شر کا کام نظر آئے تو اپنے اندر گھٹن، اپنے اندر ناراضگی، اپنے اندر پریشانی، اپنے اندر دکھ، اپنے اندر درد فیل کرے۔ یہ فطرت ہے انسانی۔ لہذا ان ایام اگر کوئی سوگوار ہوتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اگر اس فطری تقاضے کے مطابق وہ کچھ رسومات، کچھ اعمال، کچھ افکار، کچھ حرکات بجا لاتا ہے تو یہ جہاں فطرت کا تقاضا ہے وہیں پر اس کی معاشرت کا تقاضا ہے۔ جس طرح کے معاشرے میں وہ رہتا ہے اسی طرح کے کلچر کا جو کہ عادی ہوتا ہے، اس لیے اس غم کے مقابلے میں اس کا ریئیکشن بھی اس کلچر کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو اس غم کے اظہار کے جو مختلف طریقے نظر آتے ہیں ان طریقوں کی بنیاد اور بنیادی وجہ اس علاقے کا کلچر ہے جس میں وہ شخص ڈھلا ہوا ہوتا ہے، لہذا اس کلچر کے مطابق وہ رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے ایام جیسے قریب آتے ہیں تو بعض علاقوں میں لوگ زمین پر سونا شروع کر دیتے ہیں، بیڈ ہٹا دیتے ہیں۔ ہر علاقے میں ایسا نہیں ہوتا، یہ غم کی علامت ہے، لیکن اس علاقے کے کلچر کی وجہ سے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں چارپائی وغیرہ الٹا دی جاتی ہے، بعض علاقوں میں کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں سیاہ کپڑے پہننے شروع کر دیتے ہیں، بعض علاقوں میں کچھ اور رسومات ہوتی ہیں۔ ہر علاقے میں اس کلچر کے مطابق اس غم اور اس واقعے کے حوالے سے رد عمل سامنے آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کلچر کے ایونٹ کو سامنے رکھ کر کسی مذہب کو نشانہ نہ بنائیں، چونکہ وہ کلچر ہے، مذہب نہیں ہے، وہ کلچر ہے، دین نہیں ہے۔ دین نے نہیں کہا کہ چرپائیاں الٹا دو، دین نے نہیں کہا کہ اس طرح کرو اس طرح نہ کرو، نہیں، آپ کے اپنے علاقے کا کلچر ہے۔ کہیں پر زلجھنا نکلتا ہے، کہیں پر علم نکلتا ہے، کہیں پر جھولا نکلتا ہے، کہیں پر تعزیے نکلتے ہیں۔ وہی تعزیے کسی اور علاقے میں کسی اور شکل میں ہوتے ہیں، کسی علاقے میں نہ زلجھنا نکلتا ہے نہ علم نکلتا ہے، وہاں پر کسی اور طرح کا انداز ہوتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہر علاقے میں دین ہی نے ان سے ان طریقوں کے انتخاب کا حکم دیا ہے؟ دین نے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین ایک کلی حکم بیان کرتا ہے، اور اس کلی حکم کے تحت اب اگر کوئی عمل ایسا ہو جس سے دین نے نہ روکا ہو تو آپ وہ عمل انجام دینے میں آزاد ہوتے ہیں۔ اب وہ عمل چونکہ ایک مقدس واقعے سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے وہ عمل بھی اس مقدس واقعے کے تقدس کی وجہ سے مقدس بن جاتا ہے۔
اور اس علاقے میں مقدس بن جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں علم ہماری نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں بہت مقدس ہے. علم کے سامنے جا کر ہم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، تقدس کا اظہار کرتے ہیں، چومتے ہیں، بہت کچھ ہم اپنے اندر فیل کرتے ہیں. گویا حقیقتاً ہم حضرت عباس علمدار کے علم کے سائے میں آئے ہو، یہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے محسوسات ہیں. لیکن اگر آپ عرب دنیا میں جائیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہے. ان کے اندر یہ فیلنگز نہیں آئے. ان کے اندر فیلنگ صرف یہ ہے کہ یہ ایک علامت ہے، پرچم ہے، جھنڈا ہے، اس کو آپ علم کہیں، جھنڈا کہیں، پرچم کہیں، کچھ اور کہیں، صرف کربلا کی ایک علامت کے طور پر. لہذا وہ بھی نکالتے ہیں، آپ بھی نکالتے ہیں، لیکن آپ کے احساسات کچھ اور ہیں، ان کے احساسات کچھ اور ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے تمام کلچرل مظاہر کا تعلق اس سرزمین اور وہاں پر رائج کلچر، تہذیب اور لوگوں کے رہن سہن اور ان کی افکار سے متعلق ہوتا ہے. اب ایک اور مثال دیتا ہوں. اگر آپ کسی گردوارے میں چلے جائیں تو آپ کو گردوارے میں جانے کے بعد یہ احساس ہوگا کہ یہ گردوارہ نہیں، امام بارگاہ ہے. کیوں؟ تقریباً ہماری ہی طرح کے آثار آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے. وہ ان کا کلچر ہے. ہم بھی چونکہ اسی کلچر میں رہتے ہیں، اس لیے ہم بھی ایک دوسرے سے کلچرلی چیزیں سیکھتے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہم ان سے سیکھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی ملک کے اندر تکفیریت کا ایک طوفان اٹھا گزشتہ 40-45 سالوں سے. جو کہتے تھے جلوس بدعت ہے، جو کہتے تھے علم بدعت ہے، جو کہتے تھے ذوالجناح بدعت ہے، جو کہتے تھے سبیل لگانا بدعت ہے. آپ کے سامنے گزشتہ 50 سالوں سے جو بزرگ ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں میں 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں انہی سبیلوں پر حملے ہوتے تھے اور سبیلوں کو بموں سے اڑا دیا جاتا تھا. کیوں؟ یہ بدعت ہے، یہ جلوس بدعت ہے، اور بدعت قرار دے کر انہی جلوسوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا. لیکن زمانے نے ایسا پلٹا کھایا، وہی تکفیری آج اپنی بعض شخصیات کے نام پر سبیل بھی لگاتے ہیں، جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں. یعنی آپ سے انہوں نے سیکھا، آپ کے کلچر کو انہوں نے اپنایا. پہلے مذہبی تعصب کی وجہ سے آپ کے ہر عمل کے خلاف انہوں نے لب کھولے، گن نکال لی. آج آپ کے خلاف وہ ضرور ہیں، لیکن اپنے افکار کی پروموشن کے لیے وہی طریقہ اپنا رہے ہیں جو آپ صدیوں سے اپناتے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے، دین نہیں ہے. ان کا وہ مدعا بھی جو پہلے وہ انجام دیتے تھے اور بولتے تھے، اعلان کرتے تھے، وہ دین نہیں تھا، وہ کلچر تھا. لیکن انہوں نے اس کو دین بنا کر اس کے خلاف ایک موومنٹ کا آغاز کیا اور اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر خون خرابہ ہوا. موضوع یہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، آپ کو کلچر وائز بہروں میں بھی، شیعوں میں بھی، اہل سنت میں بھی، مختلف طبقات میں مختلف قسم کی روایات نظر آئیں گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا کربلا، وہ عظیم ترین قربانی، وہ عظیم ترین معرکہ، وہ عظیم ترین واقعہ جس کا عالم انسانی میں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، جس کی شباہت کہیں پر بھی نہیں ہے، جس میں موجود معنویت کہیں پر بھی نہیں ہے، جس میں موجود تاثیر کسی اور واقعے میں طول تاریخ میں نہیں ہے. تو کیا یہ واقعہ اس لیے تھا کہ مسلمان جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، وہ اس محبت کے اظہار کے لیے کچھ کلچرل طریقے اپنانے کے بعد اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھ کر یہ تصور کر لے کہ ہم اپنا فریضہ نبھا چکے، اب ہم بری الذمہ ہو گئے، جنت ہماری ہو گئی. کیا امام حسین کا قیام اس لیے ہے؟ امام حسین کا ہدف یہ ہے؟ کیا کربلا کی شہادتوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے
کیا کربلا میں جو کچھ حسین ابن علی علیہ السلام نے انجام دیا، کیا اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگ جنت چلے جائیں اور انہی کلچرل مظاہر کو اپنانے کے بعد خود کو مطمئن کر لیں؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ حسین بن علی کا ہدف کچھ اور ہے۔ وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف الہی ہدف ہے، وہ ہدف انبیاء کا ہدف ہے، وہ ہدف 1,24,000 انبیاء جس ہدف کے تحت مبعوث ہو کر آئے، یہ وہ والا ہدف ہے۔ لہذا
بذات ہی مقصد نہیں ہے. ان عبادات کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. اس روح وہ مقصد آیا صرف ذہنی اور قلبی تسکین ہے یا اس سے ہٹ کر کوئی بڑا مقصد ہے؟ اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مقصد کیا ہے. عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے اس لیے نبی کریم نے اس عزاداری کا آغاز کیا ہے. توجہ آپ کی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عزاداری سید الشہداء کا آغاز کیا، اور آغاز بھی تب کیا جب ابھی حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. آپ نے وہ روایات اہل سنت سے بھی سنی ہوں گی اور شیعوں سے بھی کہ جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو نبی روتے ہیں. امیر المؤمنین حضرت زہرا باقی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خوشی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ بچہ کربلا میں شہید ہو جائے گا. اور جب یہ بیان فرما رہے ہیں تو بیان کرتے ہوئے کربلا کی منظر کشی فرماتے ہیں کہ کس طرح سے میرا یہ نونہال بچہ 61 ہجری میں کربلا کی تپتی دھوپ میں شہید ہوگا اور کس بے دردی سے ان کو شہید کیا جائے گا. یہ وہی مصائب ہے، یہ وہی مجلس ہے. اس مجلس کا آغاز کس نے کیا؟ حضرت نبی کریم نے. لیکن اگر میں کہوں نہیں، نبی کریم سے بھی پہلے کسی اور نے آغاز کیا تو آپ کو حیرت ہوگی. وہ کون ہے؟ خود جبرائیل. جبرائیل نے نبی کریم کی بارگاہ میں مجلس حسین پڑھی ہے اور اس مجلس کو سننے کے بعد اس کو آگے پھر نبی کریم نے نقل فرمایا ہے. اب اگر میں کہوں کہ نہیں، جبرائیل سے پہلے بھی کسی اور نے یہ مجلس پڑھی ہے، غور کریں وہ کون ہے؟ وہ خود خدا کی ذات ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حسین ابن علی کی ولادت کے موقع پر حسین ابن علی کے کمالات اور ان کی خصوصیات کے بیان کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کے واقعے کو خود جبرائیل اور فرشتوں کے سامنے بیان کیا، جس کے نتیجے میں جبرائیل نے سنا، پھر جبرائیل نے سنایا، پھر جب جبرائیل نے سنایا تو نبی کریم روتے رہے اور سنتے رہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم نے سنانا شروع کیا اور باقی اہل البیت اور اصحاب روتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مجالس کا انعقاد اللہ کی طرف سے پہلی دفعہ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے. لہذا اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے اب مجھے جواب دیں کہ کیا اللہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں دائمی حکمت موجود نہ ہو؟ نہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں. اور یہ وہ کام ہے جس کی حکمت صرف اس دن نہیں تھی، تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ذکر حسین کے اندر اللہ نے ایسی حکمت رکھی ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر یہ ذکر زندہ ہو جائے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جائے.
توجہ چاہیے آپ کی، توجہ کہ یہ ذکر چونکہ زندگی کا سبب ہے، زندگی کا، یہ ذکر خود چونکہ ایک زندہ ذکر ہے، ان کا ذکر ہے جو خود زندہ ہے، اگرچہ وہ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں لیکن زندہ ہے۔ زندو کا ذکر اور زندہ ذکر، زندہ اور حی خدا کے ذریعے سے، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو زندگی چاہتا ہو۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص زندہ رہنا چاہتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی انسان اپنی روح کو زندگی دینا چاہتا ہے تو روح کی زندگی تب ممکن ہے جب آپ اور ہم عزائے حسین کے ذریعے سے اس دل اور اس روح کو خوراک اور ایندھن پہنچائیں تاکہ دل و روح زندہ رہ سکے۔ لہذا عزاداری سید الشہداء اس حوالے سے اللہ کی عظیم ترین نعمت کا نام ہے، عظیم ترین نعمت کا۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اور بجلی نہیں ہے اور میں اگر اسی طرح سے بولنا چاہوں تو میرا پورا سینہ بند ہو جائے گا اور شاید اگلی مجلس میں پڑھ بھی نہ سکوں، اس لیے آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، لیکن کل انشاءاللہ تعالی جو موضوع میں نے سوچا ہوا ہے خود اسی ذکر حسین کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کے آفاقی پیغام کے حوالے سے کہ کیا ربط ہے اس آفاقی پیغام کا حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ کیا ربط ہے، اور عصر عاشور، شب عاشور اور بنائے کعبہ کے درمیان کس طرح کا ربط ہے جس کی بنیاد پر حسین کی یوم عاشور ندا ابراہیمی ندا بھی ہے اور اسماعیلی ندا بھی ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر غور کی ضرورت ہے، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس سے زیادہ آج آپ کی سمع خراشی نہیں کرتا چونکہ موسم خراب ہے اور بجلی نہیں ہے۔ مصائب کے ذریعے سے خود بھی روتے ہیں، مصائب کے ذریعے سے خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتے ہیں۔ کہا یہ ذکر مصائب کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے میں سوچتا رہا کہ یہ ہندو ہیں، ان کو کس پیرائے میں میں سمجھاؤں، ہندو ہیں ان کو کس پیرائے میں میں سمجھاؤں؟ تو کہنے لگے مجھے محسوس ہوا کہ چونکہ یہ ہندو ہے، ہندو ہونے محسوس ہوا کہ چونکہ یہ ہندو ہے، ہندو ہونے کے ناطے شاید بہت ساری چیزوں کو یہ نہ سمجھ سکیں لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے تو سمجھ سکتے ہیں، لہذا میں کیوں نہ انسانی پہلو سے کربلا کے کسی ایک پہلو اور ایک شہید کا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دوں۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے علی اصغر سلام اللہ علیہ کے مصائب ان کے سامنے بیان کیے۔ بچہ جو عصر عاشور حسین کی ندا سن کر تڑپ اٹھا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب سب لوگ شہید ہو گئے حسین ابن علی اکیلے رہ گئے، اس وقت حسین ابن علی نے ایک ندا دی، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ اکیلے حسین کی مدد کرے؟ جب حسین کی یہ ندا بلند ہوئی کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، جب جواب نہیں آیا تو آپ کے کان میں آواز آئی، یہ آواز خیمے کی طرف سے تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ خیمے میں ایک کوہرام برپا تھا، فوراً گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خیمے میں پہنچے، ذوالجناح سے اترے، خیمے کا پردہ اٹھایا، خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا علی نے اس معصوم بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ذرا بلند کیا اور فرمایا بیٹا علی اصغر، ان کو شاید یقین نہیں ہے، تم ہی ان کو بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ جیسے یہ بات سنی اس بچے نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے کہ اس بچے کی زبان منہ سے باہر نکلی اور پھر ان خشک ہونٹوں پر پھرنے لگی۔ اس بچے کی اس کیفیت کو جب نہ پڑے۔ اب آگے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ کربلا میں مختلف قسم کے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں اور ان ہتھیاروں میں یہ جو تیر استعمال ہوئے ہیں، تیر کی 3 قسمیں استعمال ہوئی ہیں۔ ایک وہ تیر جس کا ایک ہی پھل ہے، دوسرا 2 پھلوں والا تیر اور تیسرا 3 پھلوں والا تیر۔ یہ جو 3 پھلوں والا تیر ہے یہ استعمال ہوتا تھا صرف انہی کے لیے جو میدان کا سب سے بڑا شخص سوار ہو، سب سے بڑا۔
تاکہ اس کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. یہ تیر کیا کرتا تھا؟ سنسناتے ہوئے آتا تھا، دائرے میں گھومتا تھا، اور سامنے والے کو جب لگتا تھا تو اس کے گوشت کو چیرتے ہوئے باہر نکل جاتا تھا. اب حرملہ نے کیا کیا؟ یہ جو 3 پھلوں والا تیر ہے، اس تیر کو کمان پر چڑھایا اور حلقے اصغر کا نشانہ باندھا. اور جب یہ تیر رہا ہوا اور آیا حلقے اصغر کی طرف تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ گلا کٹ گیا اور اس تیر نے پھینکنا چاہا. آواز آئی، اے مولا حسین، اگر اس معصوم اور مظلوم بچے کے خون کو آپ زمین پر پھینکیں گے تو زمین فصل دینا بند کر دے گی، اس لیے زمین پر نہ پھینکیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ خون اٹھایا، اپنے چہرے پر ملا، اور ملنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر فرمانے لگے، بار الہ، میں اپنے اس معصوم بچے کے اس خون سے آلودہ چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری دوں گا اور گواہی دوں گا کہ دیکھ اے اللہ کہ کیا تم جیسے معصوم بچے کو اس طرح ذبح کیا جاتا ہے جس طرح سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ آپ کو تو اس طرح سے ذبح کیا گیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ یہ ماں جو اس معصوم بچے کا کٹا ہوا گلا دیکھ کر یوں رو رہی تھی، کربلا کے بعد جب تک زندہ رہی اس وقت تک کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھی، کبھی بھی دھوپ سے ہٹی نہیں. جب بھی پوچھا جاتا کہ بی بی آپ دھوپ میں کیوں بیٹھی ہیں، فرماتی جس کا ننھا سا علی اصغر اونٹ کی طرح سے ذبح کیا گیا ہو، وہ ماں کیسے سائے میں بیٹھ کر سائے سے لطف اندوز. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك. جس سے چڑھتا ہے اس کی نفرت، اس کی عداوت ہمارے دلوں میں زندہ فرما. بارہا حسین اور آل حسین کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کی توفیق عطا فرما. بارہا کربلا کے اس مکتب کو ہماری حیات کا ذریعہ قرار دے. بارہا ان گریوں کے ذریعے سے، ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہمیں حضرت زہرا کی بارگاہ میں سرخروئی نصیب فرما. بالا اس گھر پر اور اس گھر کے تمام مکینوں پر اور اس گھر کے تمام مرحومین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. بالا اس گھر کے تمام مکینوں اور بانی مجلس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. بالا ہم سب کے تمام مرحومین کو بہشت بری میں جگہ عطا فرما، ان کے برزخ کی زندگی کو آسان فرما. ہمیں اپنے مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وعجل فرجهم کے ساتھ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیے بر محمد و آل محمد.